اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی ٹاپک کی طرف لے چل رہے ہیں جو آج کے زمانے میں اور آج کے مسلمان اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح پچھلے جو پیغمبر کے جو مسلمان تھے وہ بھی استعمال کر کے گمراہ ہو گئے ہیں، اور موجودہ وقت کے بھی مسلمان اس کو گمراہ یوز کر کے گمراہ ہونے کے ڈگار پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، لفظ عقیدہ۔ لفظ عقیدہ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے آج کل، اور سامنے والوں کو نیچا گرا دیا جاتا ہے، سامنے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، حالانکہ یہ نہ اللہ کے رسول کے وقت میں استعمال ہوا ہے، نہ صحابہ اکرام کے وقت میں استعمال ہوا ہے، نہ خلافت کے وقت میں جب لڑائی ہو رہی تھی، لوگ اسلامی حکومت کو ختم کر رہے تھے، مسلمان اسلامی حکومت پہ قبضہ کر کے اپنی گنڈا گردی کی حکومت بنا رہے تھے، اس وقت بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو آج کے زمانے کا یہ بہت زبردست فتنہ کا لفظ ہے، اور اس کو ہر طبقے والا، ہر جماعت والا، ہر جو دوسرے آدمی کو قبضہ کرنے کی نیت رکھتا ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ ہے لفظ عقیدہ۔ اب یہ لفظ عقیدہ ہے کیا، اس کو سمجھنا ہے، اور یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے، کس لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کی بہت بڑی ایک سازش ہے۔ لیکن سازش مطلب آپ غیر مسلم کی طرف مت جائیے، سازش ہے ان شیطانی مسلمانوں کی جو مسلمانوں کو مسلمانوں سے، اسلام کو اسلام سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو اسلام سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں وہ کچھ بھی بکتے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن میں اور احادیث میں یہ لفظ کہیں پر بھی نہیں ہے، اور قرآن میں یہ جو لفظ ہے یہ سورہ فلق کی آیت نمبر 4 میں ہے، جہاں پر لکھا ہوا النفاثات فی العقد، یعنی کہ نفاثات کہتے ہیں سائیکولوجی کو، اور عقد کہتے ہیں گانٹ کو، یعنی کہ سائیکولوجی کی گانٹ۔ اب دیکھیے، یہ لفظ کو چھپانے کے لیے اور لوگوں کو اس طرح پہنچنے کے پہنچنا نہیں چاہیے بول کے بھی اس کا ترجمہ بھی غلط کر دیا تھا، لیکن الحمدللہ کیونکہ یہ جنرل یوز ورڈ ہے تو وہاں پر پھر ترجمے میں پکڑے گئے۔ نفاساتی کہتے ہیں سائیکولوجی کو، یعنی کہ سائیکولوجی کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں گانٹ کو، اور یہاں پر الف لام استعمال ہوا ہے تو یہ خاص گانٹ ہے۔ دیکھیے، جو ہماری سوچ کی گانٹ ہے، سائیکولوجی گانٹ ہے، اس طرح کی ہماری سوچ کی گانٹ بنا دینا، اور بنانے کے بعد ہم اس پر پھر خود بخود چلنے لگیں گے، اس طرح۔ تو اب جو یہ سوچ کی گانٹ ہے، اس کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اب یہاں پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوچ کی گانٹ کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سوچ کی گانٹ کو امپروو کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور سوچ کی گانٹ کو امپروو کرنے کا جو طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ سوچ کی گانٹ کو، یعنی کہ ہماری جو سوچ ہے، نفاساتی ہے، نفسیات ہے، نفسیات کی جو گانٹ ہے، یعنی کہ سائیکولوجی کی جو گانٹ ہے، اس کو کون امپروو کرے گا؟ زکوٰۃ امپروو کرے گی، صدقہ امپروو کرے گی، ہے نا؟ لیکن اب کچھ اپنے آپ کو علماء بولنے والے لوگ، یعنی کہ جو شیطانی لوگ ہیں، اپنے آپ کو علماء کے کیٹیگری میں گھس گئے ہیں، اور کیٹیگری میں گھس کر دوسروں کو جھٹکے سے اسلام کے باہر کر دیتے ہیں، انسانیت سے باہر کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، وہ اس طرح یہ کہیں گے، ارے بھائی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا، دیکھیے لفظ کو دھیان دیجئے، ارے بھائی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی عقیدہ تو دماغ میں ہے، دل میں ہے۔ اب اس نے کب آپریشن کیا دماغ کا؟ اس نے کب دیکھا؟ اب دیکھیے، انسانوں کو ڈیوائیڈ کرنا جو ہے، اسلام میں سب میں بڑا جرم کیا ہے؟ انسانوں کو ڈیوائیڈ کرنا۔ اسلام میں سب میں بڑا جرم کیا ہے؟ اسلاموں کو، انسانوں کو ڈیوائیڈ کرنا۔ اب یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے انسانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا، جیسے کہ اس نے دماغ کا آپریشن کر لیا ہو، اور دماغ میں جان لیا ہو کہ بھئی یہ سامنے والے کا کیا عقیدہ ہے۔ اور یہی جملہ سیم ٹو سیم نان مسلم بھی استعمال کرتے ہیں، یہی جملہ یہودی بھی استعمال کرتے ہیں،
یہی جملہ عیسائی بھی استعمال کرتے ہیں، یہی جملہ اپنے آپ کو سناتنی بولنے والے، اپنے آپ کو سنسکرت کے مذہب بولنے والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہی جملہ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والا استعمال کر رہا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص بھی، یہ مسلمان بھی، وہ نان مسلم کے کیٹیگری میں پہنچ گیا ہے۔ اب آپ اس کو سدھار نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں دماغ میں جو چل رہا ہے اس کی شفا کون دینے والا ہے؟ قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے قرآن؟ یا ایھا الناس من، مطلب اے انسانوں، ایک اچھی چیز، ایڈوائس، معززۃ من ربکم، معوض یعنی کہ ایڈوائس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور وہ کیا کرے گی؟ شفا فی صدورہم، یعنی کہ شفا کرے گی جو تمہارے ذہن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار ہیں، عقیدے کو امپروو کرنے کے۔ اللہ کے رسول ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تو یہ لوگ کیسا کریں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس چیز سے بچو، اور اگر سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو اپنی آنکھوں سے، احادیث پڑھو اپنی آنکھوں سے، عربی کی عبارت دیکھو، ترجمے میں بہت دفعہ ترجمے میں آپ کو الو بنایا جاتا ہے، تو حدیث کی عبارت دیکھو، آپ عربی کی عبارت دیکھو اور اس کے میننگ کو سمجھو۔ تو کوئی سوال ہوگا اس تعلق سے تو ضرور ہم سے کیجیے۔ اللہ